جب اللہ انسان کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تمہیں، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے، ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے، ہے کوئی جو بن مانگے عطا کر دے، ہے کوئی جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے، ہے کوئی جو بس تمہارے ایک آنسو کا منتظر ہو، بس وہ دکھلا دیتا ہے سب حقیقتیں اور جتلا دیتا ہے کہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اس کی رحمت کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں تمہیں۔ اے اللہ پاک، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، آمین یا اللہ پاک، آمین۔ دوستو، رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ رستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ رستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ۔ اور یاد رکھنا، محبت بڑی گاڑیوں کی محتاج نہیں ہوتی، نہ بڑے گھروں کی۔ محبت تو عزت چاہتی ہے، خلوص چاہتی ہے، جذبوں میں سچائی اور احساس چاہتی ہے، اپنائیت چاہتی ہے۔ محبت حسن خوبصورتی کی محتاج بالکل نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو جائے پھر وہی دنیا میں سب سے حسین ہوتا ہے۔ جو لوگ مخلص کو چھوڑ کر حسن خوبصورتی یا بہتر سے بہترین کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، پھر وہ کچھ عرصے بعد خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے رشتے جو کسی بھی مطلب یہ غرض کی بنا پہ قائم ہوں وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ساری زندگی خلوص، احساس اور سچے رشتے کے لیے ترستے ہیں، اور پھر گزرا ہوا وقت کب لوٹتا ہے۔ اس لیے بہتر سے بہترین یا سچے رشتے کو چھوڑ کر خوبصورتی کی طرف مت بھاگیں، ورنہ ساری زندگی مخلصی کے لیے پچھتائیں گے۔ مخلصی اور احساس کو چھوڑ کر در در بھٹکنے والے کسی در کے نہیں ہوتے، اور نہ ان کا کوئی بھی بنتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، برا شخص اپنی برائیوں پر اور نیک شخص اس پر کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائے گا۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں، ہر متکبر کے سامنے ڈٹ جانے والے اور ہر متواضع کے لیے نرم ہو۔ اہل قرآن ہی تو اللہ والے ہیں۔ بشارت ہے ان اللہ والوں کو، بس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی تو فرق ہے اللہ کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ کبھی بھی ہم سے اپنی توفیق نہ چھینے، اللہ ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرتا۔ اللہ پاک سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اے اللہ،
میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو۔ تم اللہ کا اصول جانتی ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں۔ جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجئے محبت ٹھکرانے والے کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور جو مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہے نہیں اس ذات پاک سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ بے شک کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، وہ دل جو اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں، حق بات کرنے پر ملنے والی طعنہ و تشنے کے نتیجے میں، یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب صبر کی عمارت قائم کی جاتی ہے، تب دل جو سہتا ہے اور اس صبر کے گرم ریگزار صحرا پر چلتے جو چھالے دل پر پڑتے ہیں، وہ دل بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ صبر تو کبھی بھی آسان نہیں رہا، آسان ہوتا تو اجر اتنا بڑا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے یہی باصبر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی دے کر ٹوٹنے والے دل اللہ کو بڑے بھاتے ہیں۔ پھر ایسے دلوں پر ہی اللہ کی محبت منکشف ہوتی ہے۔ وہ دلوں میں پڑنے والی دراروں پہ اپنی محبت کا پیوند بڑے شوق سے لگاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔